ترقی کا دور شروع ہو چکا تھا۔ انسان نے غذائی اجناس اگانے شروع کر دیے، بہتر مکانات تیار کر لیے تھے، اپنی مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے مناسب انتظامات کر لیے تھے۔ یوں سمجھیں پروفیسر کہ انسان حجری اور برنجی دور سے گزر کر آہنی دور میں داخل ہو گیا تھا۔ سفید فام، زرد فام اور سیاہ فام نسلیں وجود میں آ چکی تھیں، الگ الگ گروہ بن چکے تھے۔ خوف بیدار ہو گیا تھا اور آسمانی قوتوں کا خیال پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے دریافت کیا سورج پرست تھے اور اسے جلانے والے کے نام سے پکارتے تھے، جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ شہروں کی تشکیل ہو گئی تھی، فوجوں کا تصور پیدا ہو گیا تھا، اور اب انسان نے دوسروں پر برتری کے خوابوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا، جس کا اندازہ آپ کو اس تحریر سے ہو گیا ہوگا۔ چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے دریافت کیا وہ خانہ بدوش تھے، جن پر فتح حاصل کر کے انہیں مطیع کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کشتی سمیت برف سے نکال لیا۔ سورج کی شعاؤں نے میرے جسم کو حرارت بخشی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے گرد پھیلے ہوئے انسانوں کو دیکھا۔ یہ گندمی رنگ کے کھڑے کھڑے نقش و نگار کے خوبصورت نیلی آنکھوں والے لوگ تھے۔ انہوں نے جسموں کو رنگین کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ان کے جسموں کے پوشیدہ حصے برہنہ نہیں تھے۔ انسان کو ستر پوشی کا احساس ہو گیا تھا، جو موسمی لحاظ سے بھی ضروری تھا۔ میں نے ان لوگوں کو تعجب سے دیکھا۔ میں گزشتہ واقعات پر غور کرنے لگا اور آہستہ آہستہ مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ سمندر کی ایک طوفانی لہر نے مجھے برف کی چادر پر دھکیل دیا تھا اور پھر جسم برف کے خنک ذرات میں ڈھک گیا تھا۔ لیکن میرے گرد کھڑے ہوئے یہ لوگ کون تھے؟ اس وقت میں ان کی حقیقت نہیں سمجھ سکا تھا۔ وہ بھی مجھے تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ سب سے آگے ان کا نوجوان سردار باروک تھا، ایک دیو قامت انسان جس کی نیلی آنکھوں میں بجلیاں کونتی تھیں۔ بلا شبہ اس کی آنکھوں میں بہادری کی چمک تھی۔ تب نیلی آنکھوں والے نے مجھے مخاطب کیا۔ زبان بدلی ہوئی تھی جو پہلے تو میری سمجھ میں نہ آئی، لیکن پھر میں نے اپنی ان ذہنی قوتوں کو آواز دی جو مجھ میں پوشیدہ تھیں۔ میں نے وہی عمل دہرایا جو ارساس نے مجھے بخشا تھا، اور ان کی باتیں میری سمجھ میں آ گئیں۔ وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ بدلے ہوئے دور کا مجھے احساس تھا۔ میں اس اکتا دینے والے دور سے نکل آیا تھا۔ صدیوں کی نیند نے میرے ذہن کو تازہ کر دیا تھا۔ چنانچہ میں نے سردار باروک سے بڑی دلچسپ گفتگو کی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ایک پوشیدہ شخصیت ہوں، وہ مجھے جو چاہے سمجھ لے، جو چاہے نام دے دے۔ لیکن اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ مجھے کیا سمجھ رہے تھے۔ وہ مجھے سورج کا اشارہ سمجھ رہے تھے۔ وہ مجھے ایسی قوت سمجھ رہے تھے جو ان کے لیے آسمان سے اتری ہو، اور جو جلانے والے کا پیغام ہے، فتح و کامرانی کا پیغام۔ اور سردار باروک نے اپنے لشکریوں کو یہ پیغام پہنچا دیا۔ میرے جواب نے اس کے وہم کو یقین کا درجہ دے دیا تھا۔ لشکری شور و غل مچانے لگے۔ وہ خوشی سے ناچ رہے تھے۔ انہوں نے میری کشتی پر حملہ کر دیا، اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کے ایک ایک ٹکڑے کو تبرکن آپس میں تقسیم کر لیا۔ بمشکل تمام میں اپنی کتاب اور ان چیزوں کو بچا سکا جو گزشتہ دور کی یادگار تھیں۔ سردار باروک نے احترام سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر برف سے ڈھکے ہوئے ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گیا۔ پھر نقارے بجنے لگے اور دور دور پھیلے ہوئے لشکری ٹیلے کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ سفید برف انسانوں سے ڈھک گئی۔ بڑا عظیم لشکر تھا۔ وہ سب میرے متعلق باتیں کر رہے تھے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ تب سردار باروک کی آواز ابھری، عظیم ساتھیوں، تمہیں آرسانہ والے حقارت سے دیکھتے ہیں، تم جو جلانے والے کے پرستار ہو، تم جو اپنی حیثیت اپنے وجود کو منوانے کا ارادہ رکھتے ہو، خوش ہو جاؤ۔ سجدہ شکر جلانے والے کا کہ اس نے لاتوئی کو ہمارے درمیان بھیج دیا۔ ہاں، یہ وہی لاتوئی ہے جس کی اطلاع ہمارے بڑوں نے دی اور کہا کہ اس کی آمد نصرت کا نشان ہے۔ خوش ہو جاؤ غاروں میں بسنے والوں کہ اب آرسانہ کی بستیاں ہماری ہوں گی، ہمارے حقوق ہمیں مل جائیں گے، آرسانہ والے ہمارے غلام ہوں گے، ان کی ہمیں غلام بنانے کی کوششیں فنا ہو جائیں گی۔ جلانے والے نے ہماری مدد کی ہے، ہمیں لاتوئی کے وجود کو سجدہ کرنا ہے۔ جھک جاؤ،
سب لاتوئی کے سامنے جھک جاؤ۔ اور میں نے دیکھا وہ سب اوندھے منہ گر پڑے۔ خود سردار باروک بھی میرے سامنے سر بسجود ہو گیا تھا۔ اس وقت یہ سب کچھ میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن میں جہاں دیدہ تھا، میں نے دنیا دیکھی تھی۔ میں انہیں سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے ان کی کسی حرکت سے انحراف نہ کیا۔ پھر وہ اٹھے اور باروک مجھے اسی احترام سے نیچے لے آیا۔ تب وہ سب خوشی سے ناچنے کودنے لگے، شور مچانے لگے، اور باروک مجھے لیے ہوئے سفید دیوار کی دوسری طرف پہنچ گیا، جہاں ان کی عورتیں اور بچے خیموں میں موجود تھیں۔ یہاں بھی مجھے سجدے کیے گئے اور ایک بڑے خیمے میں پہنچا دیا گیا، اور یہی میری ملاقات ارکاک سے ہوئی۔ ارکاک جو ایک مخلص انسان تھا اور جس کے پاس علم کی بے پناہ قوتیں تھیں۔ ارکاک مجھ سے بڑے احترام سے ملا اور مجھے اس بوڑھے میں بہت کچھ نظر آیا، چنانچہ میں نے اس کا احترام کیا۔ میں تیرا غلام ہوں لاتوئی، تیرا ایک ادنا غلام، میں تیری خدمت میں حاضر رہوں گا۔ ان لوگوں نے مجھے تیری خدمت کے لیے مقرر کیا ہے، میں تجھ سے ہدایت لے کر انہیں دوں گا۔ ہم مظلوم ہیں لاتوئی، ارسانہ کے انسانوں نے ہم پر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے۔ ہم ان کے ظلم سے نجات چاہتے ہیں، ہمیں نجات دے۔ فتح تمہاری ہے، میں نے اس سے کہا، اور اس نے یہ پیغام باہر نشر کر دیا۔ ان کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا۔ کیا بتاؤں پروفیسر کہ انہوں نے کس کس انداز میں خوشیاں منائیں۔ مجھے یہ ماحول بہت پسند آیا تھا۔ اس ماحول میں اجنبیت تھی، دلکشی تھی، ندرت تھی، چنانچہ میں نے اس ماحول کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں پہلے ان کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا اور ان میں اپنا ایک مقام بناؤں گا۔ جس انداز میں بھی ہو سکا ان کی مدد کروں گا اور اپنا بھرم قائم رکھوں گا۔ چنانچہ بوڑھا ارکاک اس سلسلے میں میرا زبردست معاون ثابت ہوا۔ بوڑھا ہوشیار تھا، لیکن میرا وجود جس طرح ظہور میں آیا تھا، اس کے پیش نظر وہ بھی مجھے کوئی آسمانی قوت سمجھتا تھا اور میرے اوپر ایمان رکھتا تھا۔ انہوں نے میری خاطر مدارت میں زمین و آسمان ایک کر دیے۔ عمدہ اور لذیذ کھانے جن کا مزہ میرے لیے بالکل نیا تھا، اب وہ آگ پر پکے ہوتے تھے۔ آگ کے بغیر اب کھانوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھل اور سبزیوں کی بات دوسری تھی۔ یہی میں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ان سیاہ و سفید جانوروں کا استعمال دیکھا جنہیں گھوڑا کہتے ہیں۔ میں نے یہ لفظ غلط تو نہیں استعمال کیا پروفیسر؟ اور پروفیسر نے نفی میں گردن ہلا دی۔ بہرحال یہاں مجھے لاتوئی کا نام دیا گیا تھا، جس کا مطلب تھا سورج کا بیٹا۔ اور پروفیسر، اس لحاظ سے میرے اس دوسرے دور میں میرا نام لاتوئی تھا۔ میں لاتوئی بن گیا اور لاتوئی ہی بنے رہنے میں نے عافیت سمجھی۔ ان لوگوں نے وہی پڑاؤ ڈال دیا تھا اور میرے احکامات کے منتظر تھے۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد ان کے بارے میں معلومات حاصل کر لوں، اس وقت سے پہلے جب ارسانہ کے لوگ یہاں تک پہنچ جائیں۔ اب ان کی زندگی کی حفاظت میرا بھی فرض تھا۔ چنانچہ میں ان میں گھس گیا۔ میں نے ان کے خیموں میں دیکھا، وہ فطرت انسانی کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے، صرف تھوڑی سی تربیت یافتہ تبدیلیوں کے ساتھ۔ مجھے ان کے رہن سہن کو سمجھنے میں دقت نہ ہوئی۔ تب ایک شام ارکاک میری خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی کہ میں نے اس سے کہا، مجھے ارسانہ کے بارے میں بتاؤ ارکاک، مجھ سے اپنی تکلیفیں بیان کرو، تم اب کیوں خاموش ہو؟ ہم تیرے حکم کے منتظر تھے لاتوئی، ہم تیرے احکامات کا انتظار کر رہے تھے، اور تیرے قدموں کی برکت ہے کہ ارسانہ والوں کا رخ اس طرف نہیں ہوا، ورنہ اب تک وہ یہاں پہنچ جاتے۔ اور میں نے تعجب کی ایک گہری سانس لی۔ اگر ارسانہ والے یہاں آ جاتے اور جنگ ہوتی تو میری دقت کم ہو جاتی، شاید وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرتے۔ چنانچہ میں نے پھر وہی الفاظ دہرائے۔ بوڑھے ارکاک نے نظر جھکا کر کہنا شروع کیا، تو سب جانتا ہے لاتوئی، تاہم اگر تیرا حکم ہے تو سن۔ قرب و جوار کے تمام قبیلے سمٹ کر ارسانہ میں جا ملے ہیں۔ ارسانہ والے ان کی تحقیر کرتے ہیں کیونکہ ان کے رنگ سفید ہیں۔ وہ خود کو برف کا پرستار سمجھتے ہیں، لیکن ان کی قوت نے تمام قبیلوں کو زیر کر لیا ہے۔ ہم جن کی کوئی ہستی نہیں ہے، ہم جو برف کے مسافر ہیں، ایک جگہ قیام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ارسانہ والوں کا خیال ہے کہ
ہمیں بھی ان کا غلام ہو جانا چاہیے۔ ہم نے یہ غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، چنانچہ وہ ہم پر ستم کرتے ہیں، ہمارے قافلوں پر حملہ کر کے ہمیں تباہ کر دیتے ہیں، موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، اور ہم ان کے خوف کے چھپے چھپے پھرتے ہیں۔ لیکن اب ہم سب باروک کی قیادت میں جمع ہو گئے ہیں۔ ہم نے آرسانہ والوں کے ہتھیاروں کی نقل شروع کر دی ہے، اور برف کے اس میدان سے پرے ہمارے بے شمار آدمی ہتھیاروں کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ہمارے آدمیوں کا ایک گروہ خشک علاقے میں گھوڑے پکڑ کر انہیں سدھانے پر مامور ہے۔ ہم اپنی بقا کی آخری جنگ چاہتے ہیں، ہم غلامی قبول نہیں کریں گے۔ میں بوڑھے ارکاک کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جس کے خد و خال میں آزادی کی چمک تھی۔ وہ حریت پسند انسان تھا، اور ایسے لوگوں کی مدد انسانی فرض ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں حتی المقدر ان کی مدد کروں گا۔ آرسانہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ میں نے پوچھا۔ برف کے دوسرے سرے پر آباد ہے۔ انہوں نے خشکیاں اپنا رکھی ہیں اور وہاں اونچے اونچے مکان بنا کر رہتے ہیں۔ گویا ان کے اور ہمارے درمیان یہ برف کے میدان حائل ہیں۔ ہاں، تب پھر ہم برف پر کیوں رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جب تک ہم ان سے جنگ کر کے ان کی بستیوں پر قابض نہ ہو جائیں، ہمیں ان سے زیادہ فاصلے پر رہنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس جگہ جہاں ہمارے ساتھی ہتھیار تیار کر رہے ہیں۔ اور ارکاک مجھ سے کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ اس نے لاتوئی کا پہلا حکم سنایا اور تمام لوگ سفر کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اب یہ دنیا میرے لیے اجنبی نہیں رہی تھی۔ میں ان لوگوں کو خوب سمجھ گیا تھا اور مجھے ان میں اپنا بھرم قائم رکھنا تھا۔ اس کے لیے میں چالاکی سے کام لے رہا تھا۔ میں ان پر اپنی اصلیت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح میرے احکامات پر زندگی لٹانے پر تیار ہیں۔ اس لیے ان کی حفاظت میرا فرض بن گئی تھی، اور میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے انہیں نقصان ہو اور وہ مجھ سے بدظن ہو جائیں۔ گھوڑے کے سفر میں مجھے بڑی دقتیں پیش آئی تھیں۔ میں نے اس سے قبل کسی جانور پر سفر نہیں کیا تھا، لیکن میں اس سواری سے لا علمی یا اناڑی پن کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے بڑی احتیاط سے گھوڑے کی سواری کی، اور پروفیسر، مجھے اس سواری میں بہت لطف آیا۔ ایک لشکر عظیم میری رہنمائی میں سفر کرتا رہا۔ میری ذہنی قوتیں بیدار تھیں، اور میں ہر ضرورت کے وقت اس انداز سے ارکاک سے دریافت کر لیتا تھا تاکہ اسے شبہ بھی نہ ہو اور میرا بھرم بھی قائم رہے۔ لیکن باروک کے لشکر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے ذہنوں میں چبھ رہا تھا۔ چنانچہ سفر کے ہی دوران ایک سرمئی شام کو، جب ہم نے ایک برفانی تودے کے پیچھے اپنے خیمے ڈالے ہوئے تھے، میں نے خیمے کے باہر کچھ شور سنا۔ اس وقت میں اپنے خیمے میں تنہا تھا۔ شور بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے ان کی آوازیں سنی، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ تب میرے ذہن میں خیال گزرا، شاید آرسانہ والوں نے حملہ کر دیا ہے، اور میں بجلی کی سی تیزی سے باہر نکل آیا۔ ہاں، میں نے ایک جم غفیر دیکھا۔ لوگ کسی کو کھینچ رہے تھے، اس پر ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔ میں آگے بڑھا اور ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ تب مجمع پر سکوت طاری ہو گیا۔ لوگوں نے مجھے جگہ دے دی اور ادھر ادھر ہٹ گئے۔ میں نے درمیان میں 10-12 آدمیوں کو دیکھا جن کے لباس پھٹ گئے تھے، جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا۔ ان کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے تھے۔ لوگ اب بھی خونخوار نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان میں باروک بھی شامل تھا۔ کیا بات ہے باروک، کیا بات ہے؟ یہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ میں نے پوچھا، اور مجمع میں سے ارکاک نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ گناہ عظیم کیا ہے انہوں نے، جلانے والے کے بیٹے، انہوں نے ہمارے معبود کی توہین کی ہے۔ ارکاک کے منہ سے جھاگ اڑ رہے تھے۔ وہ بھی سخت غضبناک معلوم ہوتا تھا۔ میں ابھی کچھ نہیں سمجھ سکا تھا، چنانچہ میں پریشان نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ انہوں نے تیرے اوپر شک کیا ہے لاتوئی؟ ہاں، وہ تیرے لیے دل میں شبہ رکھتے ہیں، اس بار باروک نے کہا۔ میرے لیے؟ میں تعجب سے بولا۔ ہاں، انہوں نے وہ الفاظ کہے ہیں جو ہم ادا نہیں کر سکتے، باروک نے کہا۔ مجھے بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے؟ میں عتاب زدہ لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے بتاؤ، یہ میرا حکم ہے، اس بار میں نے سخت لہجے میں کہا۔ در حقیقت ان کی خاموشی پر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہے لاتوئی،
تو لاتوئی نہیں ہے، ہم نے تجھے لاتوئی تصور کرایا ہے، تو جلانے والے کا بیٹا نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے لاتوئی کہ ہو سکتا ہے تو آرسانہ والوں کا مخبر ہو اور چالاکی سے یہاں تک پہنچا ہو۔ انہوں نے گناہ عظیم کیا ہے لاتوئی، انہیں تو ہی سزا دے، یہ تیرے گنہگار ہیں۔ میں ایک بار پھر ان زخمیوں کو دیکھنے لگا۔ بے شک وہ ذہین تھے اور انہوں نے ذہانت کی بات کی تھی۔ اپنے مذہبی عقائد کی بنا پر انہوں نے ان لوگوں کو مجرم سمجھا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ چالاک تھے اور قابل سزا نہ تھے۔ زمانے کے سرد و گرم نے مجھے غیر فانی ذہانت بخش دی تھی پروفیسر، کیونکہ میں ان لوگوں سے نہ تھا جو پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں۔ میں تو ہر دور کا مدبر ہوں، اور اب میں نے جینے کے ڈھنگ سیکھ لیے تھے۔ میں اپنی حیثیت پہچان گیا تھا۔ میرا انداز فکر ان سے بالکل مختلف تھا، کیونکہ میرے جسم میں خاص قوتیں سرایت کر گئی تھیں۔ کائنات نے، جس کے وجود کا احساس مجھے بعد میں ہوا، مجھے ایک خاص قوت بخشی تھی، بہت عرصے تک زندہ رہنے کی قوت۔ تو اس قوت کے ساتھ اس نے مجھے ذہن بھی ایسا بخشا تھا کہ میں دوسروں سے منفرد انداز میں سوچ سکتا تھا۔ ہاں، میں نے تہذیب کا ارتقاء دیکھا اور خود کو اسی رنگ میں ڈھالنے کی قوت پائی۔ مجھے جینا آتا تھا، مجھے ہر دور میں اپنی جگہ بنانی آتی تھی، اور اس کے لیے مجھے جو خصوصی ذہانت بخشی گئی تھی، میں اسے ہمیشہ بروئے کار لاتا رہا۔ مجھے ان کے ساتھ رہنا تھا، دنیا دیکھنی تھی، علم سیکھنے تھے، اور میں جانتا تھا کہ وہ اس دور کے انسان ہیں۔ مجھے ان میں اپنا بھرم قائم رکھنا تھا۔ چنانچہ میں نے کچھ سوچا۔ میں چاہتا تو انہیں موت کی سزا دے سکتا تھا جنہوں نے میرا کھوج لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان چند لوگوں کو سزا دے کر میں اس خیال کو فنا نہیں کر سکتا تھا۔ نہ جانے کتنے ہوں گے جو میرے بارے میں اس انداز میں سوچتے ہوں گے۔ مجھے انسانی زندگی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی کہ میں ان لوگوں کی جان لینے کی کوشش کرتا۔ چنانچہ میں نے ایسی ترکیب سوچی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ نفرت کی آوازوں پر میری آواز غالب آ گئی۔ سنو اے لاتوئی والوں، سنو، غور سے سنو۔ یہ لوگ مجرم نہیں ہیں، یہ اپنی ملت کے وفادار ہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ جینا جانتے ہیں، یہ اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ تم نے کیا دیکھ کر مجھے لاتوئی مانا ہے؟ صرف یہ کہ میں برف میں دفن ملا ہوں۔ یہ میرے لاتوئی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ انہیں آزاد کر دو اور انہیں اپنے سوال کا جواب لینے کا حق بخشو۔ اگر یہ حق انہیں نہ ملا تو پھر مجھ میں اور آرسانہ والوں میں کیا فرق رہ جائے گا، جو حقوق غصب کرنے کی آوازیں دبانا چاہتے ہیں۔ میری یہ چھوٹی سی تقریر ان کے لیے بڑی سنسنی خیز ثابت ہوئی۔ باروک کے چہرے پر شرمندگی کے آثار ابھر آئے، ارکاک کا منہ لٹک گیا۔ لیکن میں نے دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں اپنے لیے عظمت اور محبت دیکھی۔ تب باروک کے اشارے پر بندے ہوئوں کو کھول دیا گیا۔ وہ لوگ بھی اب مجھ سے نگاہیں نہیں ملا رہے تھے، لیکن میں نے انہیں آواز دی اور اپنے سامنے کھڑے ہونے کو کہا۔ مجھ سے پوچھو لوگوں کہ میں کون ہوں، میں تمہیں جواب دوں گا۔ میں نے کہا، ہم جاننا چاہتے تھے کہ کیا تم لاتوئی ہو؟ ان میں سے ایک نے بے خوفی سے کہا، تم نے مجھے یہ نام دیا ہے، تم نے مجھے لاتوئی کہا ہے، بتاؤ کیا تم میں سے کوئی ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے خود کو لاتوئی کہا ہے؟ جواب دو۔ اور میرے اس سوال پر وہ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ پھر جب کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے خود کہا، لیکن تم ٹھیک کہتے ہو، میں لاتوئی ہوں۔ اگر لاتوئی اسے کہتے ہو جو تمہاری مدد کرنے آیا ہے، جو تمہیں آرسانہ کے ظلم و ستم سے نجات دلانے آیا ہے، تو ہاں، میں لاتوئی ہوں۔ میں آرسانہ والوں کی موت ہوں۔ میں ان سب میں زیادہ طاقتور ہوں جو تمہارے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور میں تمہیں اس کا ثبوت دوں گا۔ لیکن سنو، اگر اس ثبوت کے بعد بھی اگر تم نے میرے اوپر شک کیا تو پھر میں خاموشی سے تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا، اور پھر آرسانہ والے میرے دوست ہوں گے۔ تب میں نے باروک کو آواز دی، باروک، اپنے سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار انہیں دو، یہ میرا حکم ہے۔ ہتھیار دو، باروک نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ ان سب لوگوں کو فولاد کے نیز دھار والے چمکدار ہتھیار دیے گئے، اور وہ ہتھیار لے کر لرزنے لگے۔ سنو،
میرے جسم پر وار کرو پوری قوت سے، اور اگر تم نے میرے حکم کی تعمیل نہ کی تو میں تمہیں سزا دوں گا، تم میں سے ایک ایک کو قتل کر دوں گا۔ ہمیں معاف کر دے لاتوئی، ہمیں معاف کر دے۔ وہ سب ہتھیار پھینک کر اوندھے منہ گر پڑے، لیکن میں ان سب پر اپنی ہیبت، اپنی پراسرار قوتوں کی دھاک بٹھانا چاہتا تھا۔ مجھے وہ جنگ یاد تھی جو میں نے گومبیلاؤں سے لڑی تھی۔ اس جنگ میں گومبیلا کے ہتھیار میرے جسم پر بیکار ثابت ہوئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ ان کے ہتھیار بھی میرے اوپر کارگر نہ ہوں گے۔ میرے حکم کی تعمیل کرو، میں نے چیخ کر کہا۔ ہزاروں انسانوں کے مجمع پر سکوت طاری تھا۔ میرا غصہ کارآمد ہوا۔ وہ لوگ لرزتے ہوئے کھڑے ہوئے، انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے ہتھیار اٹھا لیے اور پھر وہ میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میرے جسم پر وار کرو، اگر تمہارے وار کمزور ہوئے تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، میں نے کہا۔ اور پھر میں ارکاک کی طرف رخ کر کے بولا، ارکاک، آگ کا ایک بڑا الاؤ تیار کرو فوراً۔ اور ارکاک نے بھی گردن جھکا دی۔ سب لرز رہے تھے، یہاں تک کہ باروک کے جسم پر بھی راشا طاری تھا۔ بہرحال میرے دوسرے حکم کی بھی تعمیل ہونے لگی۔ وہ لوگ بادل ناخواستہ میرے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور پھر میرے سامنے کھڑے ہوئے قوی ہیکل جوان نے اپنے مڑے ہوئے تیز دھار والے ہتھیار سے میرے بائیں شانے پر ایک زوردار ضرب لگائی، اور اپنے بارے میں میرا اندازہ غلط نہ تھا۔ اس کا خوفناک ہتھیار میرے شانے پر پڑ کر اچٹ گیا، اور حملہ آور کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ پھر جیسے انہیں اس کام سے دلچسپی پیدا ہو گئی، وہ ہتھیاروں سے میرے اوپر حملے کرنے لگے، اور مجھے بھی اپنی پراسرار قوت کو آزمانے کا موقع مل گیا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ تھک گئے، اور جو ہی انہوں نے ہتھیار پھینکے، باروک سمیت تمام لوگ سجدوں میں گر پڑے۔ اب وہ دل سے میری پراسرار قوتوں کے قائل ہو گئے تھے، لیکن میں نے اسی پر اکتفا نہ کیا اور باروک کی طرف بڑھ کر بولا، نوجوان سردار، تم نے مجھے لاتوئی کہا ہے، تم جلانے والے کی پرستش کرتے ہو۔ دیکھو، آگ میرے لیے ایک حقیر شے ہے، وہ مجھے نہیں جلا سکتی، کیونکہ میں اسی آگ کا مظہر ہوں۔ آؤ، اس کے بعد تمہارے دل میں کوئی خلش نہ رہ جائے۔ میں آگ کے اس دہکتے ہوئے الاؤ کی طرف بڑھا جس کے شعلے آن کی آن میں آسمان سے باتیں کرنے لگے تھے۔ لوگوں کے چہرے دھواں ہو رہے تھے۔ خوفناک الاؤ سے دور تپش پھیل گئی تھی، اور اس کی تپش سے برف پگھل رہی تھی۔ میں اطمینان سے آگ میں داخل ہو گیا۔ یہ آگ میرے لیے واقعی حقیر تھی۔ آگ تو میرے جسم کو جلا بخشتی تھی۔ میرے ذہن پر چھائی ہوئی قہر صاف ہو گئی، میرا رنگ اور نکھر آیا۔ اب میں دو آتشہ ہو گیا تھا۔ آگ کے دہکتے ہوئے الاؤ سے جب میں نے باہر قدم رکھا تو میرے مخالف زمین پر لوٹ رہے تھے۔ وہ اپنے چہرے پیٹ رہے تھے کہ انہوں نے مقدس لاتوئی پر شک کیوں کیا۔ باروک اور ارکاک گردن جھکائے کھڑے تھے۔ ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی ان پر۔ میں تمہیں کیا بتاؤں پروفیسر کہ ان لوگوں کی کیا کیفیت تھی، خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت۔ تب میں نے مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ تم نے میری حقیقت جاننا چاہی تھی، میں نے تمہیں بتا دی۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ سفر شروع کرو، کامرانی کا سفر۔ ان سب کے چہرے مسرت سے کھل اٹھے، اور وہ لوگ خوشی سے اچھلنے لگے۔ اس طرح میں نے ان کے دل فتح کر لیے تھے۔ تم مجھے ہر دور کا ذہین ترین انسان کہہ سکتے ہو پروفیسر۔ ممکن ہے یہ تمہاری نگاہ میں خود پرستی ہو، لیکن تاریخ گواہ ہے، واقعات شاہد ہیں کہ میں نے جس دور میں بھی آنکھ کھولی، دنیا کو جہاں بھی پایا، وہاں اپنا ایک منفرد مقام بنا لیا۔ وہاں کے باشندوں میں، وہاں کی سلطنتوں میں ایک ممتاز حیثیت کا حامل رہا۔ میں اب دنیا کو پوری طرح سمجھ گیا تھا۔ میں ہر دور کی ضروریات سے آگاہ تھا، کیونکہ میرے پاس تجربات تھے۔ میں دوسروں سے بہتر سوچ رکھتا تھا۔ میں قوموں کی تقدیریں بدلنے کی قوت رکھتا تھا۔ چنانچہ غار والے مجھے مقدس لاتوئی کے نام سے مخاطب کرتے تھے۔ وہ صرف میرے احکام مانتے تھے اور میں انہیں منظم کر رہا تھا۔ میں انہیں ایک زبردست جنگ کے لیے تیار کر رہا تھا۔ ارکاک جیسا جہاں دیدہ شخص میرا مشیر تھا۔ میں نے اسے اس وقت کے بہت سے علوم سیکھے، رائج الوقت تحریر سیکھی، اور اس دور کی مکمل تاریخ لکھنے لگا۔ میرا صرف یہی کام نہیں تھا، میں نے غاروں میں ان کی حکومت قائم کر دی تھی، ان کی سرحدوں کی ناکہ بندی کرا دی تھی۔
کچھ لوگ سرحدوں کی حفاظت کرتے اور آرسانہ والوں سے ہوشیار رہتے۔ آرسانہ کے فوجی دستے کبھی کبھی ان علاقوں سے گزرتے اور غاروں والے نفرت سے انہیں دیکھتے، لیکن میرے سخت ہدایت پر کبھی غار والوں نے آرسانہ کے دستوں کے سامنے آنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ان سے ہمیشہ پوشیدہ رہے، حالانکہ ہم چاہتے تو ان دستوں کو آسانی سے ختم کر سکتے تھے، لیکن میں حکمت عملی سے کام لے رہا تھا۔ میں ابھی غار والوں کی قوت منظر عام پر نہیں لانا چاہتا تھا۔ آرسانہ والوں کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ برف کے ناکارہ باشندے ایک بڑی قوت بن کر سامنے آ سکتے ہیں۔ میں خاموشی سے ان پر ٹوٹ پڑنا چاہتا تھا اور اس کے لیے بھرپور تیاریاں کر لینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آرسانہ کے دستے بے خوف و خطر نقل و حرکت جاری رکھے ہوئے تھے۔ ویسے میں نے ان سفید فاموں کو دیکھا تھا، وہ بڑے خوبصورت تھے، غار والوں کی طرح ان کے نقوش تیکھے تھے اور رنگ سفید، جس کی وجہ سے وہ بہت خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ ان کے ہتھیار بھی خوب چمکدار ہوتے اور ان کے گھوڑے تندرست ہوتے۔ میں جانتا تھا کہ بڑا سخت مقابلہ ہوگا اور میں غار والوں کو مکمل تیاری کے بغیر ان کے سامنے لانا نہیں چاہتا تھا۔ یہاں مجھے ہر طرح کا آرام تھا سوائے ایک تکلیف کے، اور وہ تکلیف جنس کی تھی۔ ہاں پروفیسر، یہاں اس قبیلے میں ابھی تک عورت سے محروم تھا۔ اس نئے دور میں کوئی عورت میرے قریب نہیں آئی تھی۔ دراصل رشتے متعین ہو چکے تھے، باپ بھائی، ماں بہن بیٹی کا تصور پیدا ہو گیا تھا۔ بھائی اور بہن آگے اور سامی بھی تھے۔ سامی کو صرف اس لیے ہلاک کر دیا گیا کہ وہ آگے کے لیے تھی اور اس نے اس کا جسم آگے کے بجائے مجھے پیش کر دیا تھا۔ لیکن اس زمانے میں نے رشتوں کی تفریق دیکھی۔ بھائی بہن کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا، باپ بیٹی کو اور ماں بیٹے کو۔ میں اگر چاہتا تو یہاں کی ہر لڑکی میرے حرم میں داخل ہو جاتی، لیکن وہ مجھے اپنا مقدس رہنما مانتے تھے۔ ہر لڑکی مجھے باپ سمجھتی تھی اور اسی انداز میں پیش آتی تھی۔ ان دنوں میں ایک ایسے غار میں مقیم تھا جو دوسرے غاروں سے قدرے بلند مقام پر تھا۔ یہاں میرے لیے ہر آسائش کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ یہاں سے میں دور دور تک نظر رکھ سکتا تھا، اور اکثر شام کی کجلاہٹوں میں غار سے باہر نکل آتا اور غروب ہوتے سورج کا منظر دیکھتا۔ یہ منظر مجھے بہت پسند تھا۔ ایسی ہی ایک شام کو میں تنے تنہا غار سے دور ایک پتھر پر بیٹھا تھا۔ میری نگاہیں پتھروں میں بھٹک رہی تھیں کہ میں نے کچھ آہٹیں سنی اور میری گردن اس طرف گھوم گئی۔ رنگین لباس میں ملبوس ایک شعلہ بدن دبے پاؤں ایک طرف بڑھ رہی تھی۔ جس طرف وہ بڑھ رہی تھی میں نے اس طرف دیکھا، تب میری نگاہ اس نوجوان پر پڑی، وہ جو ایک پتھر سے ٹکا بیٹھا تھا۔ اس کا فولادی ہتھیار اس کے نزدیک رکھا تھا۔ یہ شاید پہرے داروں میں سے تھا اور لڑکی اس کی طرف جا رہی تھی۔ گویا یہاں بھی حسن عشق کی دلکشی موجود تھی۔ میں نے سوچا اور دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے لگا۔ میرے دل میں لاکا جاگ اٹھی تھی۔ مجھے سامی یاد آئی تھی، اس سے پہلے کی لڑکیاں یاد آ گئیں جن کا کوئی نام نہیں تھا۔ میں نے لڑکی کو اس نوجوان کے قریب پہنچتے ہوئے دیکھا، تب نوجوان نے شاید اس کے قدموں کی آہٹ سن لی۔ اس نے بجلی کی طرح تڑپ کر اپنا ہتھیار اٹھایا اور لڑکی کی طرف پلٹ پڑا۔ لڑکی ایک سریلی سی چیخ مار کر ہنس پڑی اور نوجوان بھی ہنسنے لگا۔ اس نے لپک کر لڑکی کو دبوچ لیا اور لڑکی اس کے بازوؤں میں سما گئی۔ دونوں شاید ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ نوجوان نے اسے پتھر پر لٹا دیا۔ لڑکی کی باہیں اس کی گردن میں ہی مائل تھیں۔ اس منظر نے میری رگوں میں انگارے بھر دیے اور میں بے چین ہو گیا۔ مجھے پھر کسی سامی کی ضرورت تھی۔ میں ایسی مرمری باہیں اپنی گردن میں حمائل کرنا چاہتا تھا۔ میں پرشوق نگاہوں سے ان دونوں کو پیار کرتے دیکھتا رہا۔ انہوں نے محبت کی حدود قائم کر رکھی تھی اور پھر دونوں کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ سورج چمکتا رہا یہاں تک کہ تاریکی پھیل گئی۔ میں پتھر کے بت کی طرح ساخت تھا۔ میرے دل و دماغ میں ہیجان برپا تھا۔ پھر لڑکی نے شاید نوجوان سے اجازت مانگی اور اپنا لباس درست کرتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے میرے ذہن میں کیا سمائی، میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے لڑکی کو گزرنا تھا۔ لڑکی واپس آ رہی تھی اور میں اس طرف چھپا ہوا تھا، اور پھر جو ہی وہ میرے قریب پہنچی میں اس کے سامنے آ گیا۔ لڑکی کے حلق سے ایک ہلکی سی آواز نکل آئی،
اس نے مجھے دیکھا اور اس کے چہرے پر عقیدت کی سرخی دوڑ گئی۔ اس کا خوف رفع ہو گیا۔ میرے ساتھ آؤ، میں نے اس سے کہا اور واپس مڑ گیا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، یہاں تک کہ میں اپنے غار میں داخل ہو گیا۔ غار میں لگی ہوئی مشعلیں میں نے روشن کر دی۔ یہ مومی مشعلیں تھیں جن کی روشنی کافی تیز ہوتی تھی، اور ان مشعلوں کی روشنی میں نے لڑکی کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے اسے میرے طرف سے کوئی خدشہ نہ ہو۔ میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کوکی، اس نے جواب دیا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر ہلکی سی زردی پھیل گئی، لیکن مجھ سے جھوٹ بولنا گناہ تھا، اس لیے اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سالوک کے پاس سے۔ وہ تمہارا کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی نہیں، مگر میں اسے پیار کرتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ یہ جواب بھی بحالت مجبوری دیا گیا تھا، ورنہ شاید اگر کوئی اسے قتل بھی کرتا تب بھی وہ یہ بات نہ بتاتی۔ میں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، وہ انتہائی خوبصورت جسم کی مالک تھی۔ میں آگے بڑھا اور میں نے اس کے دونوں شانے پکڑ لیے۔ اس نے کوئی تعرض نہیں کیا تھا، اس کے ہاتھ لٹکے رہے، اس نے گرم جوشی کا ثبوت نہ دیا۔ میں تل ملا کر رہ گیا۔ میں نے اس کے شانے چھوڑ دیے۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا پروفیسر، البتہ اس کی نگاہوں سے اب بھی عقیدت جھلک رہی تھی، اور اس وقت یہ عقیدت مجھے زہر معلوم ہونے لگی۔ میں اسے گھورتا رہا، اس کی آنکھیں پھر جھک گئی تھیں۔ میں اس کے جذبات بیدار کرنا چاہتا تھا، لیکن میری گردن اس کی باہوں کو ترستی رہی، میرے ہونٹ اس کی تحریک کو ترستے رہے۔